شیخ جب مل گیا چلو ندیم کا نمبر دیا اچھا ندیم کا صرف نمبر ساری ندیم کا نمبر دیر ہو جاتا ہے اپنے بندے بھی بڑے بندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربانی فرما کے مہمان اور سب ڈویژن دے ملازمین یا جڑے باہروں آئے نے وہ مہربانی کر کے سیٹاں تے آ جاؤ تاکہ پروگرام شروع کیتا جا سکے تسا نہیں سنیا اور عارف صاحب تسی بھی نہیں سنتے پے اندر تشریف لے آؤ جناب لے آؤ اندر تشریف تیرا کوئی تھرڈ وہ جی تو آمدہ ہی نہیں میرے خیال پہ آئی اندر جی جی میں سویرے مینو صاحب کو آپ آگے موقع پہ چلو ٹھیک ہے بات نہیں پہلا نہیں ہے نہیں سویرے صحیح صحیح ٹھیک ہے جناب ٹھیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں پہلی مرتبہ بھائی سہیل صاحب اور ان کے دیگر رفقا کی پرخلوص دعوت پر حاضری ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کہہ دیں آمین۔ اگر آپ حضرات کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ یہ محفل جو شروع ہے محفل کا انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہوگا اور اختتام بھی بہت اچھے طریقے سے ہوگا۔ تلاوت قرآن کریم اور حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے قرآن کریم کی تلاوت سن کر حمد نعت سن کر محبت سے سبحان اللہ سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ پوری توجہ سے، کیونکہ یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں، اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور اپنے قیمتی وقت کو قیمتی تر بنانا چاہیے۔ بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک مرتبہ سب مل کر کہہ دیں سبحان اللہ، پھر محبت سے جو ابھی تک نہیں بولے وہ بھی بول کر بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور میں گزارش کروں گا انتظامیہ والوں سے بھی قرآن کریم کی تلاوت نعت میں خاموشی اختیار کریں گے انشاءاللہ اور بابرکت یہ مجلس ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما
وما يخفى على الله من إن ربي لسميع الدعاء. ربي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. سبحان الله. ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. سبحان الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما شاء الله. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
اس شخصیت پہ درود پاک پڑھتے ہوئے کوئی بھی زبان خاموش نہ ہو. یہ زبان کس کے صدقے ملی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے. جس کا ایمان ہے وہ محبت سے پڑھ لے. صلی علی سب پڑھے صلی اللہ. حمد باری تعالیٰ سے شروع کرنا چاہتا تھا. میرا خیال مہمان کافی ہیں تو میں بڑی اختصار کے ساتھ 2-3 کلام آپ حضرات کو سناؤں گا. سب سے پہلے حمد کی جگہ اللہ کے نام اسماء الحسنہ جو قرآن کریم کے شروع میں ایک سائٹ پہ لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھوں گا. آپ نے سبحان اللہ سے سماعت کرنے ہیں. ایک مرتبہ ایڈوانس کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. الرحمن سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسا کلام ہے جب آپ حضرات کی مکمل توجہ ہوگی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. عشق اور محبت حضور کو سننے حضرات علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہوں گا.
سر تپا حجاب آپ ہے، پھر بلا جواب آپ ہے۔ میرے آقا کا کوئی جواب ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں، میرے آقا کا کوئی جواب ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں عقیدے کی بات، میرے آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ سر تپا حجاب آپ ہے، پھر بلا جواب آپ ہے، پھر بلا جواب آپ ہے۔ سب کا انتخاب ہے خدا، سب کا انتخاب ہے خدا، خدا کا انتخاب آپ ہے، خدا کا انتخاب آپ ہے، پھر بلا جواب آپ ہے۔ آپ کا شمار بھی قیامت کے دن حضور کے ثنا خانوں میں ہوگا، اگر آپ یہ پڑھ لیں گے پھر بھی۔ یا رسول اللہ، اگر یہ پڑھ لیں گے تو عقیدے کی بات ہے، پھر بھی لاجواب آپ ہے۔ یہ آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے حضور کی محبت میں۔ سر تپا حجاب آپ ہے، پھر بھی لاجواب آپ ہے۔ کوئی بھی زبان محمد میں خالی نہ رہے، پھر بھی لاجواب آپ ہے۔ عقیدے کا اظہار بلند آواز سے کیے، پھر بھی لاجواب آپ ہے، پھر بھی لاجواب آپ ہے۔ اور جو علماء کرام ان کی زیادہ توجہ چاہوں گا، قاری محمود صاحب، جو مجھے اس کلام میں سب سے پیارا شعر لگتا ہے وہ آپ حضرات کو سنانے لگا ہوں۔ سمجھ میں تو جھوم کر کہنا سبحان اللہ۔ عرش بھی ہو، عرش بھی ہو جس کی زیر پا، عرش بھی ہو جس کی زیر پا، آقا وہ نواب آپ ہے، آقا وہ نواب آپ ہے، پھر بلا جواب آپ ہے، پھر بلا جواب آپ ہے۔ سر تپا حجاب آپ ہے، پھر بلا جواب آپ ہے۔ جب کھلتا ہے، یہ تو پورے کھلے ہوئے ہیں، جب پورے جوبن بھی ہوتا ہے، کھلتے وقت آقا کو کیا کہتا ہے؟ جب پھول کا کھلتے وقت کہنا سمجھ میں تو امتی جھوم کر کہیں گے سبحان اللہ۔ گل کی پنکھڑی نے یہ کہا، گل کی پنکھڑی نے یہ کہا، آقا میرا تو شباب آپ ہے، میرا تو شباب آپ ہے، پھر بلا جواب آپ ہے۔ سر تپا حجاب آپ ہے، پھر بلا جواب آپ ہے۔ اور جو صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھ کھڑے کر کے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ توجہ۔ صحابہ ہیں جو دل میں دوستوں، اہل بیت ہیں جو دل میں دوستوں، پھر تو کامیاب آپ ہیں، پھر تو کامیاب
عقیدے کی بات بھی اور محبت کی بات بھی۔ عقیدے کی بات یہ ہے کہ میرے نبی اور آپ کے نبی اللہ کے محبوب آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پکی بات ہے، سب بولیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بے ایمان اور کافر ہے۔ اور محبت کی بات یہ ہے، محبت کی بات کہ آپ جیسا نہ کسی کے پاس حسن ہے، نہ جمال ہے، نہ آپ جیسا کمال ہے، نہ آپ جیسا کسی کا رتبہ ہے، نہ شان ہے۔ توجہ ہو نہ جو آفتاب صبح یہ سورج جو میں اور آپ دیکھتے ہیں، میں آفتاب نبوت کی بات کرنے لگا ہوں۔ ہو نہ جو غروب حاکم ہو نہ جو غروب حاکم ایسا آفتاب آب ہے، ایسا آفتاب آب ہے، پھر بلا جواب آب ہے، سید با حجاب آب ہے، پھر بلا جواب آب ہے، پھر بلا جواب آب ہے۔ آخر تک ہاتھ کھڑے کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز میں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دو تین اشعار گنبد خضرا کی اہمیت کے حوالہ سے ہے۔ دو تین اشعار گنبد خضرا کی اہمیت کے حوالہ سے ہے، اور اس کے بعد دو تین اشعار ماں کی شان میں پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کو گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرمائے۔ جنہوں نے دعا چنگی لگی دلوں اچھی آواز رل کے دعا آمین۔ کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کوئی کیسے ہر کوئی نہیں سمجھتا، جس کے دل میں اور یہاں گنبد خضرا کی محبت ہو وہ سمجھتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑے رہا ہے خود کعبہ سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑے رہا ہے خود کعبہ سبز گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا۔ اور شاید کہتا ہے بہت خوبصورت شعر ہے، ایڈوانس کہیں ذرا سبحان اللہ۔ 10 نیکیاں ملیں گی پھر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے جنت سے پوچھا کہ جنت تجھ سے اعلیٰ بھی کوئی چیز ہے، جنت سے پوچھا کہ تجھ سے اعلیٰ بھی کوئی چیز ہے، تو جنت نے کیا جواب دیا؟ جنت کا جواب سمجھ میں ہے تو جھوم کر کہنا سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے، جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے، جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے، تو جنت نے دیا مجھ کو
بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہ آسماں اس کو، بڑی حسرت سے آسمان اس زمین کو دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ اگلے شعر میں بات آ رہی ہے، سمجھ میں ہے تو جھوم کر کہنا سبحان اللہ. بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہ آسمان اس کو، بڑی حسرت سے تکتی ہے نگاہ آسمان اس کو. زمین نے جب سے باندھا ہے، زمین نے جب سے باندھا ہے امامہ سبز گنبد کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زمین نے جب سے باندھا ہے امامہ سبز گنبد کا. زمین اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زمین نے جب سے باندھا ہے امامہ سبز گنبد کا. اور آخری شعر ہے اختصار کے ساتھ شاعر کی جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں، عام خواص، مہمان، میزبان، ان کی نظر کرنے لگا ہوں. ماشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے گفٹ پوری محبت سے دیا جاتا ہے اور پوری محبت سے وصول کیا جاتا ہے. اور یہ شاعر کی طرف سے آپ حضرات کے لیے گفٹ ہے، اور میں نے پوری محبت سے آپ کو دینا ہے، اپنے سبحان اللہ کہہ کے وصول کرنا ہے. توجہ. چلے آئے یہاں کھچ کھچ کے عاشق سبز گنبد کے، سبحان اللہ. چلے آئے یہاں کھچ کھچ کے عاشق سبز گنبد کے. چلے آئے یہاں کھچ کھچ کے عاشق سبز گنبد کے. چلے آئے یہاں کھچ کھچ کے عاشق سبز گنبد کے. اسد نے جب سے چھیڑا ہے، اسد نے جب سے چھیڑا ہے ترانہ سبز گنبد کا. اسد نے جب سے چھیڑا ہے ترانہ سبز گنبد کا. کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے خود کعبہ سبز گنبد کا. کل کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. شاعر میرے حضور کا اور اماں حلیمہ کا بچپن کا ذکر کرتے ہوئے، اماں حلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ یوں کہتا ہے. حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تم مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سے. سبحان اللہ، یہ میرے سبحان ساتھ مل کر اللہ. پڑھیں گے سب. حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تم مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تم مدنی سوہنے دا جھولا جھولے دیوی ہو سے. سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، سوہنے دا مکھڑا نورانی
بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بچے کی ماں اس کو انگلی پکڑا کے چلنا سکھاتی ہے۔ شاعر میرے حضور کا اور اماں حلیمہ کا نقشہ کیسے کہتے ہیں بچپن کا، توجہ سمجھ میں ہے تو محبت سے سبحان اللہ۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تم مدنی دا جھولا جھولی دیویوں سے، اے انگلی نہ پاگے تمہرے اولے، انگلی نہ پاگے اور میری نظر میں یہ سب سے پیارا شعر آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، بہت خوبصورت آقا کی محبت میں ڈوب کر شعر سماعت کیجئے گا سبحان اللہ کے ساتھ۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تم مدنی سہنے دا جھولا جھولی دیویوں سے، نوا کے سجا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ یہ سنجکاری جناب قاری ندیم صاحب دے حوالے کرنا اور نقابت دے فرائض انجام دے، جناب قاری ندیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو علی الحبیب، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج گکھڑ کے اس دفتر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے محفل ذکر و حمد و نعت کا انعقاد ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، سناخان مصطفیٰ قرآن حضرات کی کلام لرائب سے تلاوت اور علماء کرام کا بیان فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما کر ہمارے لیے دونوں جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کیونکہ ہمارے آفیشیل
جو میٹنگز تھی وہ بھی اٹینڈ کرنی تھی. الحمدللہ جو وقت اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی حمد و ثنا میں گزرے وہی بہتر. بلا تمہید بلا تخیر آپ حضرات کے سامنے ایک گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی قرات فرما رہا ہو یا ثناخوان مصطفیٰ ہو، علماء کرام ہو، تو ذکر پروردگار عالم سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور بر ضرور اپنی زبانوں پہ جاری رکھیے گا، کیونکہ جو بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں 10 درجات اس کے بلند فرما دیتا ہے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو ماشاءاللہ قاری صفدر محمود ارشد محمود صفدر صاحب بڑے محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنا نذرانہ بحضور سرور دو عالم پیش فرما رہے تھے کہ مزاغ البصر یاسین والضحا جد اللہ فوق ایدیہم طاہا. میں کس پہلو کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ وہ ہستی کہ جس کے آنے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے پوری کائنات کی سرزمین کو پاک کر دیا، اور جن کے آنے کی برکت سے یثرب مدینہ بنا. مزاغ البصر واللیل کی زلفیں کہ جن کی آنکھ مبارک مزاغ البصر، یہ اشعار میں قاری صاحب فرما رہے تھے کہ کنی سونی اکھ سونے دی، کنی سونی اکھ سونے دی، بکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی. کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ کنی سونی اکھ سونے دی، بکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی. اور 1 لاکھ تے کئی ہزار دے وچوں 1 لاکھ تے کئی ہزار دے وچوں شان دسے پئی بکھ سونے دی. کہ 1 لاکھ تے کئی ہزار دے وچوں شان دسے پئی بکھ سونے دی. اور پھر دل وچ چانن ہو جائے گا، دل وچ چانن ہو جائے گا صورت سامنے رکھ سونے دی. دل وچ چانن ہو جائے گا سامنے صورت رکھ سونے دی. رب حب لی امتی، رب حب لی امتی. تو نازش علی نازش اپنی محبتوں کا یوں اظہار فرماتے ہیں کہ ہر دم امت وال رہتی ہے. دیکھو جی کہ وہ کریم آقا کہ جن کے آنے سے بیٹیوں کو حقوق ملے، کہ جن کے آنے سے ماں کو تقدس ملا، جن کے آنے سے شجرہ حجر کو شعور ملا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، عربی سامنے آتا ہے، کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ حجر آپ کے قدموں میں آ کر آپ پر درود و سلام پڑھے، آپ کی رسالت کی گواہی دے، تو میں آپ کے اور آپ کے خدا کے دین میں داخل ہو جاؤں گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، کہ میں آپ کے اور خداوند تعالی کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے مدینہ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کان میں کہا کہ جاؤ اس کو بولو، اس حجر سے یہ کہو کہ تجھے رحمت للعالمین
اللہ کا محبوب نبی بلا رہا ہے. سب نے دیکھا کہ شجر جو ہے زمین کو چیرتا ہوا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اپنی جگہ پر واپس چلا گیا. عربی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر ڈیر ہو گیا. کہا کہ مجھے اپنا اور اپنے پروردگار کا کر دیں. مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے قدموں پہ سجدہ کروں. کہا نا یہ حکم نہیں ملا. اگر ملتا تو بیگم اپنے مجازی خدا کو اپنے شوہر کو سجدہ کرتی کہ ہر دم امت بل رہندی ہے. ہر دم امت بل رہندی ہے. رحمت والی اکھ سونے دی معراج شریف تے گئے تے اپنی امت دا سوال اپنی امت دی خیر دنیا تے پہلا قدم رکھا تو اپنی امت کی خیر اپنی امت کی خیر غار ثور میں گئے غار حرا میں گئے تو اپنی امت کا خیال. وہ کیسے کریم آقا ہیں کہ جن کو ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی امت کا فکر ہے. رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہ رب پروردگار اے محمد کے رب میری امت کو بخش دے. کہ ہر دم امت بل رہتی ہے. رحمت والی اکھ سونے دی نازش حق ادا نہیں ہوندا. نازش حق ادا نہیں ہوندا. نعت لکھے کوئی لکھ سونے دی نعت پڑھے کوئی لکھ سونے دی. میں اور میرے فرشتے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو. کل کائنات کا رب ذوالجلال روزہ اللہ کے لیے, نماز اللہ کے لیے, زکات اللہ کے لیے, حج اللہ کے لیے, صدقہ خیرات اللہ کے لیے. تو وہ خود رب کائنات کا مالک خالق الہ ہونے پر یہ فرما رہا ہے میں پڑھتا ہوں نبی دو عالم پہ درود, میں پڑھتا ہوں رحمت للعالمین پر درود, میں پڑھتا ہوں محبوب کائنات پر درود. اے مان والو تم بھی پڑھا کرو. اس سے بیان بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے انعام ایک امتی کے لیے کہ وہ محبوب نبی جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا, مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ رحمت للعالمین. جتنے جہانوں میں اللہ کی ربوبیت ہے اتنے جہانوں میں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینیت ہے. وہ ایک زمانے یا رسول اللہ کہ جہاں لا الہ الا اللہ ہو وہاں محمد الرسول اللہ ہو. کہ محبوب رب اوس تو جدا نہیں نہ او رب تو جدا ہے. جی کہ نہ رب اوس تو جدا ہے. اذاناں وچ نمازاں وچ جی اذاناں وچ نمازاں وچ نہ رب اوس تو جدا ہے تے نہ او رب تو جدا ہے. مکہ دا بازار ہے بستی ہے مشرکین اکٹھے ہو گئے نے. کیا نا اے تسی اللہ دا کو نواں دین معاذ اللہ استغفر اللہ لے کے آ گئے ہو. وقت اپنے دامن کی وسعت نہیں رکھتا. میں بھی تواڈے وچ ہی ہاں. لائن مین سیکنڈ نمبر 3 نظام آباد سے اور وزیر آباد نہ میرا تعلق ہے. الحمدللہ کہ میں نو خوشی ہوندی ہے کہ طارق علی بریڑو صاحب جس سب ڈویژن وچ گئے نے انہاں دے منہ دی تعریف نہیں. دیکھو کہ انہاں دی اے محبت ہے کہ او تھئی انہاں ملاد شریف دا بوٹا لایا اور اپنے محبت نال اپنی شفقت نال ملازماں دا خیال رکھتے ہویا عمرے دے حوالے نال مسافر مدینہ دا
جیڑا اللہ نے انہاں نوں منصب عطا فرمایا، اللہ انہاں نوں استقامت بخشے، دونوں جہان دیا انہاں نوں بلائیاں عطا فرمائے. کیونکہ جدوں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سناخانی کردے سن تے سرکار اونوں اے حکم فرماندے سن کہ اے حسان تیرا چہرہ رب ذوالجلال سلامت رکھے، تو شاد رہے. اور اپنی کملی مبارک اس نے اڑا دینے سن کہ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے یہ سرور دو عالم کے آنے کی گڑی ہے. اور حسان کو سرکار نے منبر پہ بٹھایا، آقا کے ثناء کی توقیر بڑی ہے. اور جب چاہوں ظہوری کروں روزے کا نظارہ، تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے کہ جب چاہوں ظہوری کروں روزے کا نظارہ، تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے. اور وہ جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، کہ وہ جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. آقا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے. اور ہر ایک کے مقدر میں کہا اس در کی غلامی، اس در کا تو دربہ بھی جبریل امی ہے. کہ ہر ایک کے مقدر میں کہا اس در کی غلامی، اس در کا تو دربہ بھی جبریل امی ہے. وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. اب میں اپنے اس آوان کے اگلے قاری صاحب جناب محترم المقام حافظ محمد صالح ذوالقرنین نمبر 3 وزیر آباد سب ڈویژن سے وہ تشریف لائے. میں ان سے بڑی عاجزانہ التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور کلام لرائب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. جناب حافظ محمد صالح ذوالقرنین صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جشن آمد مصطفیٰ، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذين
سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کلام لرائب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے. خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں. ایک بار آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ. خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اور زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی. زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. دیا ہے درس یہ طائف میں سرور دین ہے کہ کسی کے حق میں کوئی دستے بددعا نہ کرے. کہ دشمن دین گاڑا محمد علی ظہوری کہ دشمن دین گاڑا او دعا منگے او دے خلق دا انت نہ پایا ہے. کہ دشمن دین گاڑا او دعا منگے او دے خلق دا انت نہ پایا ہے. حامی او غریباں دے بے کساں دا کہ جنہیں سب دا درد منڈایا ہے. کہ کسی کے حق میں کوئی دستے دعا نہ کرے. اور شاہ امم کی غلامی در اصل آزادی. کہ ہم دین و دنیا کے حوالے سے دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے پھر دنیا اس کے آگے بھاگتی ہے.
اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جاتا ہے پھر دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے کہ اور وہ شیشہ خم سے میلا نہ کبھی ہوگا تصویر مدینے کی جس دل میں جلی ہوگی اور وہ بستہ ہو جائے سرکار کے قدموں سے ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی آخری بات کہ شاہ امم کی غلامی دراصل آزادی غلام کیا جو غلامی کا حق ادا نہ کرے کہ غلام کیا میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ غلام کیا جو غلامی کا حق ادا نہ کرے کہ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ اب میں اپنے ایوان کے اگلے سناخان مصطفیٰ محترم جناب حمزہ سلیم قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی عقیدتوں محبتوں کے پھول بحضور سرور دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاور فرمائے محترم جناب حمزہ سلیم قادری صاحب۔ درود پاک باوجہ بلند پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا درود پاک سارے نو آندہ ہے نا صلی اللہ علیہ یا درود پاک الحمدللہ ساڑھا یقین ہے کہ درود پاک سب تو وڈی نات ہے اس تو وڈی نات کوئی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب حمدِ باری تعالیٰ تو اپنے کلام دا آغاز کرنا بڑے خوبصورت کلام مل کے ساتھ دینا ہے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے مل کے سب دا مالک اللہ سبحان اللہ سب دا خالق اللہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی بات ہے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق 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 اللہ دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ او دا نور تجلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ جدا اس گل دے تے یقین ہے کہ ساری کائنات دا مالک اللہ ہے اس تو علاوہ کوئی ذات نہیں مل کے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھ لو سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا
اور میرا مالک میرا مولا اونچیاں شانہ والا، اونچیاں شانہ والا، میرا مالک میرا مولا اونچیاں شانہ والا، اونچیاں شانہ والا، سارے جگ دا پالن ہارے، دو جگ دا رکھوالا، دو جگ دا رکھوالا۔ بلکہ حق دی گل تے یہی ہے کہ او دا کوئی شریک نہیں جگ تے، او دا کوئی شریک نہیں جگ تے، او دا کوئی شریک نہیں جگ تے، او ازلا تو اکلا، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ اور بڑے خوبصورت شعر کہ چھڑ دے بندیا تو نا شکری، شکر دی تسبیح پڑھ لے، شکر دی تسبیح پڑھ لے، چھڑ دے بندیا تو نا شکری، شکر دی تسبیح پڑھ لے، شکر دی تسبیح پڑھ لے، او دی رضا وچ اپنے آپ نو انج دا راضی کر لے، انج دا راضی کر لے، او دی رضا وچ اپنے آپ نو انج دا راضی کر لے، انج دا راضی کر لے۔ کنج دا راضی؟ شاعر نے بڑے خوبصورت شعر لکھا کہ کنج دا راضی کر لے، کہ کر جسم دلولو سجدے، کر جسم دلولو سجدے، کر جسم دلولو سجدے، دل بولے اللہ اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت شان صحابہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ اور مقطع کہ دکھاں تے درداں دا یارو انہوں ڈر نہیں کوئی، انہوں ڈر نہیں کوئی، دکھاں تے درداں دا یارو انہوں ڈر نہیں کوئی، انہوں ڈر نہیں کوئی۔ کنوں رب دیاں رکھاں نے انہوں تے خوف خطر نہ کوئی، خوف خطر نہ کوئی، رب دیاں رکھاں نے انہوں تے خوف خطر نہ کوئی، خوف خطر نہ کوئی۔ اس ذکر دے نال فاروقی، اس ذکر دے نال فاروقی، ہن گونجے دل دا محلہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ۔ کنوں کنوں آندا ہے؟ سارے نوں آندا نا؟ جنوں اللہ دا نام آندا ہے کوئی بھی ہاتھ تھلے نہ رہے، اپنے رب دے نام تے ہاتھ کھڑے کرنے نے، دو ہاتھ بلند کر کے کہے اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ۔ سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ، دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ او دا نور تجلا، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کلام نعت شریف تو علیہ وسلم نے پیش کرنا، بڑی خوبصورت کلام ہے پہلا بھی کلام۔
ہے نعت میرے نبی دی جنوں، ہے نعت میرے نبی دی جنوں، صدا عروج زوال کوئی نہیں. اچھی بات میں کہہ دو سبحان اللہ. نعت میرے نبی دی جنوں، صدا عروج زوال کوئی نہیں. ہے نعت میرے نبی دی جنوں، صدا عروج زوال کوئی نہیں. مثال دیواں تے کی میں دیواں، مثال دیواں تے کی میں دیواں، یارو میرے نبی دی مثال کوئی نہیں. مثال دیواں تے کی میں دیواں، میرے نبی دی مثال کوئی نہیں. پر جدوں اماں آمینہ سونے آقا نو گود وچ لیندیاں سن تے اماں حلیمہ سعدیہ سونے آقا والوں تک کے سونے آقا والوں ویکھ کے تے کی فرماندیاں سن. بڑے خوبصورت شعر شاعر نے لکھیا کہ حلیمہ کہندی سی آمینہ نو، قاری صاحب حلیمہ کہندی سی آمینہ نو، میں لال ویکھے ڈھیر سارے. حلیمہ کہندی سی آمینہ نو، میں لال ویکھے ڈھیر سارے. مگر کی مگر جیویرا ہے لال تیرا، مگر جیویرا ہے لال تیرا، کسی بھی مائی دلال کوئی نہیں. مگر جیویرا حلیمہ کہندی سی آمینہ نو، میں لال ویکھے ڈھیر سارے. مگر جیویرا ہے لال تیرا، مگر جیویرا ہے لال تیرا، کسی بھی مائی دلال کوئی نہیں. مگر جیویرا ہے لال تیرا، مگر جیویرا ہے لال تیرا، کسی بھی مائی دلال کوئی نہیں. اور بڑے خوبصورت شعر کہ جنوں زمانے تے شان مل دی، عقیدہ ہے میرا تے ساڈا عقیدہ ہے کہ جنوں جنی بھی شان ملی ہے سرکار دے در تو ملی ہے. سب دا عقیدہ ہے نا. جدا جدا عقیدہ ہے تو ہاتھاں نو بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ. ذہن چ رکھ کے شعر سماعت فرماؤ کہ جنوں زمانے تے شان مل دی، حضور دے پاک در تو ملی. سبحان اللہ. جنوں زمانے تے شان مل دی، حضور دے پاک در تو مل دی. اے مہربانی مصطفیٰ دی، اے مہربانی مصطفیٰ دی، اے مہربانی مصطفیٰ دی. کسی دا اپنا
کمال کوئی نہیں مہربانی ہے مصطفیٰ دی مہربانی مصطفیٰ دی بولو مہربانی مصطفیٰ دی اسے نہ اپنا کمال کوئی نہیں مہربانی مصطفیٰ دی اسے نہ اپنا کمال کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عبد مصطفیٰ سرکار کی آمد منچار کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد یسار کی آمد طہا کی آمد اور بڑی خصوصی شعر تمہارے سامنے میں پیش کرنا سماعت فرماؤ کہ میرے سخی دے کریم در تو میرے سخی دے کریم در تو سوال ہندے سب دے پورے یہ عقیدہ ہے قاری صاحب عقیدہ ہے ساڈا کہ میرے سخی دے کریم در تو سوال ہندے سب دے پورے اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ مراد اس دی بھی پوری ہوئے دی مراد اس دی بھی پوری ہوئے دی جدے لباتے سوال کوئی نہیں مراد اس دی بھی پوری ہوئے دی مراد اس دی بھی پوری ہوئے دی جدے لباتے سوال کوئی نہیں مراد اس دی بھی پوری ہوئے دی مراد اس دی پوری ہوئے دی جدے لباتے سوال کوئی نہیں اور منگتا کہ انات خانی خوش بیانی انات خانی خوش بیانی اے میری خوشحال زندگانی انات خانی خوش بیانی اے میری خوشحال زندگانی کرم نوازی مصطفیٰ دی کرم نوازی میرے خدا دی کرم نوازی مصطفیٰ دی کسے دا اپنا کمال کوئی نہیں کرم نوازی مصطفیٰ دی کرم نوازی پنج تن دی کرم نوازی مصطفیٰ دی کرم نوازی پنج تن دی کرم نوازی پنج تن دی بولو کرم نوازی پنج تن دی سہیل اپنا کمال کوئی نہیں کرم نوازی پنج تن دی کرم نوازی پنج تن دی سہیل اپنا کمال کوئی نہیں مثال دیوا حکیم دیوا میرے نبی دی مثال کوئی نہیں ماشاء اللہ